صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم بھی آپ حضرات کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. آج کی ہماری گفتگو حج کے سلسلے سے ہوگی. یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ بنایا ہے تو اس وقت کہا کہ یہ لوگ کیسے آئیں گے، تو آواز آئی کہ اے ابراہیم آپ ایک مرتبہ آواز دیں، جو لبیک کہے گا عالم ارواح سے بھی تو ہم اس کو خانہ کعبہ تک ضرور پہنچوائیں گے. تو الحمدللہ جو بھی جس نے بھی لبیک کہا وہ جناب پہنچتا ہے. حج ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اگر حج کی استطاعت ہو جائے اور اگر کوئی خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ وہ اگر نہ جائے تو پھر سمجھ لیجیے اس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بعثہ اللہ یوم القیامہ یہودیا اور نصرانیا، اس کو پروردگار عالم یہودی یا نصرانی کی شکل میں، کرسچن کی شکل میں بلائے گا، مسلمان کے اعتبار سے اس کو نہیں بلایا جائے گا اگر حج واجب ہو گیا ہے اور وہ نہ جائے. حج ایک اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے دوستو، جب تک آپ خود خانہ کعبہ کے قریب نہ جائیں اس وقت تک آپ کو کعبہ سمجھ میں نہیں آئے گا. میں بھی ریلیجس لائن میں ہوں، مگر بہت کچھ پڑھا تھا کعبے کے لیے، مگر جب تک خود میں خانہ کعبہ کے پاس نہیں گیا اس وقت تک مجھے کعبے کی وہ معرفت حاصل نہ ہو سکی جو جانے کے بعد حاصل ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو ضرور بضرور پہنچا دیں. حج ایک اتنا امپورٹنٹ مقام ہے، اتنا معاملہ امپورٹنٹ ہے اس کا، کہ اگر ایک سال صحیح طور کے اوپر اگر حج انجام پا جائے تو دنیا میں مسلمانوں کی اکنامک بدل جائے گی. آپ ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں کہ کتنا بڑا تحفہ پروردگار عالم کا حج کی شکل میں مسلمانوں کو ملتا ہے. انفارچونیٹلی اس کا صحیح طور کے اوپر ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے، چونکہ اس پوائنٹ کو دشمن نے بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ اگر یہ پلیس اگر صحیح مسلمانوں کے ہاتھ میں اگر آ گیا تو پھر دنیا میں مسلمان راج کریں گے، مسلمان نمبر 1 پر ہو جائیں گے، اور جدھر چاہیں گے دنیا کو لے کے جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا مثال کے طور پہ اس کی آپ کو مثال سے اپنے بچوں کو سمجھا دوں. لوگ تو ماشاءاللہ بہت کچھ سمجھتے ہیں اس سلسلے میں. پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ حدیث، اور اس کے بعد پھر یہ جو پوائنٹ میں نے بولا ہے اس پوائنٹ کے اوپر آپ کے ہم روشنی ڈالیں گے. قرآن مجید کہتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، پروردگار عالم نے کعبے کو قرار دیے کہ لوگ وہاں سے اپنے سسٹم کا آغاز کریں. اب ذرا سوچیں، اب ذرا فکر کریں، ذرا غور فرمائیں. جعلہ للاسلام عملا، یہ اسلام کے پرچم کا نام ہے حج. بنی الاسلام علی الخمسہ الصلاۃ والصوم والحج، کچھ بنیاد ہے اسلام کی، فاؤنڈیشن آف دین ہے، جس میں سے پانچویں امام نے فرمایا 5 بنیاد ہے، جس میں سے تیسرے نمبر کے اوپر حج کو لے کر آئے. اب اس سے معاملہ سمجھ لیجئے کہ کسی بلڈنگ میں اگر بنیاد، فاؤنڈیشن، پلرز نہ ہو تو کیا وہ بلڈنگ رکے گی؟ نہیں جناب، وہ بلڈنگ کمزور اور گر جائے گی. اسی طریقے سے دین ایک عمارت ہے، اس عمارت کے پلرز کا بہت 5 پلر، جس میں سے ایک پلر کا نام حج ہے. اب وہ پوائنٹ جس کے لیے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر وہ صحیح طور کے اوپر یہ حج اگر وہ انجام دے دیا جائے جو اللہ چاہ رہا ہے، جو رسول چاہ رہے ہیں، جو اسلام چاہ رہا ہے، ایک ہی سال کے اندر میں پورے دنیا کے اندر میں جناب تہلکہ بن جائے گا. وہ کیا ہے؟ آئیے آپ کو مثال دوں سمجھا کے. دشمن نے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا، لہذا سعودی عرب کے اندر میں کبھی بھی نہیں بیٹھنے دیا اس ٹائپ کے مسلمانوں کو، کہ اگر یہ اس ٹائپ کے مسلمان اگر بیٹھ گئے تو پھر ہمارا معاملہ نہیں چلے گا. اب آئیے، اگر آپ اپنے شہر میں ایک کانفرنس کرنا چاہیں
اس کانفرنس میں مثال کے طور پر VVIPs کو آپ بلانا چاہیں 100 کنٹری سے، ذرا سوچیے آپ، آسان ہے VVIPs کو بلانا، ان کو ہوٹل میں رکھنا، ان کے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا، ان کے ساتھ کانفرنس کرنا، پھر کامیاب ہونا نہ ہونا، دشمنوں سے بچانا، بلاسٹ سے بچانا، کیا وہ سب آ بھی پائیں گے کہ نہیں آ پائیں گے؟ یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب آئیے وہ حج کیا ہے اور کیسے کر کے معاملہ کر، آپ گھر کی بجائے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کا آپ کو حکم دیا گیا، مگر ہاں روز نماز آپ مسجد میں پڑھیں، مگر جمعے کی نماز جو جامع مسجد میں پڑھیں۔ پھر جامع مسجد میں کیوں اکٹھا ہوا، کیوں نماز کے لیے اتنی تاکید کی گئی؟ تاکہ لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں۔ بھائی فلاں نظر نہیں آ رہا ہے، فلاں نہیں نظر آ رہا ہے، تو اب جناب والا جو ایک مرتبہ فکر ہوتی، بھائی شاید بیمار پڑ گئے، جا دیکھتے ہیں بھائی کیا بات ہے کہ مسافرت کر گئے۔ دیکھا آپ میں کتنا کنیکشن رہتا ہے نماز میں جانے کے سب سے مسجدوں سے۔ پھر ایک مرتبہ اپنے پورے شہر کے 5 کلومیٹر کے لوگ اکٹھا ہوئے اور نماز جمعہ پڑھی۔ اس میں ہے سیکنڈ خطبے کے اوپر حالات حاضر کو گفتگو کیا جائے، حالات حاضر کے اوپر آپ نے بہت کچھ سنا سمجھا، اور ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد بیٹھ گئے، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت سے بزنس ڈیل ہوئے۔ یہ دیکھیے آپ کو فائدہ، اور ایک مرتبہ کرتے کرتے بڑا اجتماع آپ کے شہر میں ہوا، نماز عید کا، نماز بقرعید کا۔ اب اس میں کتنے بڑے بڑے مراحل، بڑے بڑے پروگرامز اگر صحیح طور کے اوپر یوٹیلائز کیا جائے تو اس پہ بہت سا سیاسی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اقتصادی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک مرتبہ ان جب بہت سی عیدگاہیں ہو گئیں دنیا میں، تو ایک مرتبہ اللہ نے اس سے بڑا ایک اجتماع ہمیں اور آپ کو عنایت کیا، جس کا نام ہے حج۔ 30 لاکھ حاجی تقریباً جا رہے ہیں۔ اس 30 لاکھ حاجیوں میں سے آپ ذرا سمجھیے، اگر زیادہ نہیں صرف 1000 اگر VVIPs ہیں، ماشاءاللہ سے 58 کنٹری ہے مسلمانوں کی، اس میں کتنے MP جاتے ہیں، MPs جاتے ہیں، منسٹرز جاتے ہیں، پریزیڈنٹ جاتے ہیں، وزیر اعظم، کیونکہ وہاں جانے کے بعد سب ایسے کپڑا پہن لیتے ہیں، سارا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کون کیا ہے۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ اگر 30 لاکھ میں بڑے بڑے بزنس مین، بلینرز، جو ماشاءاللہ سے دنیا میں ایک نامچین ہستیاں ہیں، 1000 آدمی جو VVIPs ہیں، حج کے بعد رکا جاتا ہے، ماشاءاللہ سے رکتے ہیں۔ یہ کیوں رکنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تاکہ آپ بیٹھ کر دنیا کے مسائل آپ جناب والا حل کر سکتے ہیں۔ اب اگر یہ 58 کنٹری مل کر اگر آپس میں طے کر لے کہ بھائی امپورٹ ایکسپورٹ تیل کا ہم کریں گے، اوپیک کی کیا ضرورت ہے، ہم گیس کو ہم بیچیں گے، 58 کنٹری ایک دوسرے کو مثال کے طور پر مال سپلائی کریں۔ اب ذرا سوچئے، یہ 58 کنٹری اگر ایک پلیٹ فارم پر اگر آ جائے تو کوئی جھکا سکتا ہے ان کو دنیا میں؟ ماشاءاللہ سے اللہ نے تحفہ بھی دے کے رکھا ہے، گیس کا، تیل کا، نہیں پتا کتنی معدنیات نکلتی ہیں۔ اگر یہ سب مل کر اگر ایک ساتھ فیصلہ کر لے، ذرا سوچے کہاں سے کہاں معاملہ چلے جائے گا۔ اس چیز کو دشمن نے سمجھ لیا تھا، لہٰذا کہا کہ کبھی سعودی عرب کے اندر میں اس ٹائپ کے مسلمان کو، سب جگہ ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں مگر سعودی عرب کے لیے ڈیموکریسی کا نام نہیں لیتے، وہاں کنگڈم ہے، وہاں کچھ نہیں کہتے۔ اسامہ بن لادن سعودی عرب کا ہے، اکثر لوگ مثال سعودی عرب کے تھے 9/11 میں، جو رپورٹ سے جو سامنے آئی ہے، مگر حملہ کہاں ہوا؟ حملہ وہاں پر ہوا نہیں، حملہ ہوا کہاں؟ جا کے افغانستان میں حملہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے کہ ہمیں سعودی عرب کو نہیں چھیڑنا ہے، کیونکہ سعودی عرب اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تقریباً ہمارا معاملہ جو ہے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ جو ہم دشمنان اسلام، دشمنان دین جو سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں، پھر معاملہ نہیں بچے گا۔ ذرا آپ نے غور فرمایا، بزنس کتنا بڑا بزنس، ٹرانسپورٹ کا بزنس ہو جاتا ہے، کتنا بڑا ہوٹل کا بزنس ہو جاتا ہے، 30 لاکھ افراد آ رہے ہیں، ذرا سوچیے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اس کنٹری کا معاملہ۔ پھر پلین سے جو لوگ جا رہے ہیں اس کی جو آمدنی ہے وہ ذرا سوچیے کتنا معاملہ، کتنا بڑا حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر وہاں پر شاپنگ ہے، اس کے بعد پھر وہاں پر جو بھی آپ
کھائیں گے پیئیں گے سب چیز کا پیسہ دیں گے آپ، تو ذرا سوچیں کہاں سے کہاں معاملہ ماشاء اللہ سے جا سکتا ہے۔ یہ ایک حج تبدیل کر سکتا ہے انسان کی اکنامک کو، ورلڈ کی اکنامک کو، اسلامک ورلڈ کو۔ مگر چونکہ دشمن نے اس چیز کو سمجھ لیا، لہذا کہا کہ کسی بھی اعتبار سے یہ چیز کتنی تاکید کی تھی میرے مولا نے بھی آخری وقت میں، کبھی بھی حج کو تنہا، خانہ کعبہ کو تنہا مت چھوڑنا۔ اور ہاں کچھ حدیثیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا لا یزال الدین قائما ما قامت کعبہ، جب تک کعبہ بچا ہوا ہے دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ زینت دین کا نام جو ہے وہ کعبہ ہے۔ کعبے سے ایک مرتبہ جلالت نظر آتی ہے دین کی۔ لا تترکو حج البیت ربکم فتہلکو، کہ کبھی بھی مت چھوڑنا خانہ کعبہ کو، ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی کبھی بھی حج کو کبھی بند نہیں ہونے دینا۔ لو ترک الناس حج لننزل علیہم العذاب، کہتے ہیں کہ اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اتنا امپورٹنٹ حساب کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی دین بھی سنور سکتی ہے، آپ کی آخرت بھی سنور سکتی ہے، اور ایک مرتبہ مادی طور کے اوپر، اکنامک طور کے اوپر اپنے سسٹم جناب والا بدل سکتے ہیں۔ اس کے اوپر تو ایک چھوٹا سا واقعہ جناب والا، جو ایک شخص تھا جس کو جلایا گیا تو وہ اس کی لاش نہیں جل رہی تھی، تو لوگوں نے پوچھا بنی عباس کے زمانے میں وہ اس کی لاش کیوں نہیں جل رہی تھی؟ کہا کیا یہ حج کیا ہوا تھا 3 مرتبہ، جو 3 مرتبہ حج پہ چلا جاتا ہے تو پھر جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو محب اہل بیت اگر ہو تو الحمدللہ، ایسے تو محبان اہل بیت علیہ السلام بہشتی ہیں، مگر اگر ان کو جلانا جائے تو ہو، ان کو کوئی جلا نہیں سکتا، نہ دنیا کی آخرت کی خصوصیت کے ساتھ۔ اس کے بعد بھی آگے بہشتی سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں حج میں وثاق کے طور کے اوپر آپ ایسا چلیں اور عرفات میں آپ کھلے میدان میں بیٹھیں؟ یہ کہا کہ یہ سب ریہرسل ہے، تاکہ کبھی کوئی بڑا قیام اگر ہو تو آپ کو ہر اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، پر یعنی سورج سے آسمان میں سونے کے اعتبار سے، ہر چیز کا اس حج کے اندر میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور دنیا پرستی نہ بننا، چونکہ وہ آخرت میں بھی، آخری زمانے میں بھی آپ کو جو آخری لباس دنیا سے ملے گا وہ کفن سادہ، اور یہاں پر بھی جو لباس احرام جو ملتا ہے وہ بھی سادہ، تاکہ سمجھ لینا کہ مثال کے طور کے اوپر محشر کا میدان جب یہاں 30 لاکھ کا اتنا بڑا مجمع ہے، تو وہاں پر جو حدی نہیں جانتے ہیں انسان کے نہیں پتا، جناب آدم سے لے کر اب تک کتنے انسان مر چکے ہیں، وہ سب کے سب اکٹھا ہوں گے۔ محشر کا میدان یاد آ جاتا ہے عرفات کا میدان کو دیکھ کر۔ تو دوستو عزیزان گرامی، جو چوتھے امام حج پر گئے ہیں تو کسی نے کہا کہ بہت زیادہ اس دفعہ حاجی نظر آ رہے ہیں، تو امام نے کہا نہیں حاجی بہت کم ہے۔ قریب بلایا اپنے صحابی کو، 2 انگلیوں کے درمیان میں دکھایا تو کہا کہ کتنے کم ہے حاجی؟ کہا ہاں حاجی بہت کم ہے، کیونکہ اصل میں حج کی قبولیت کے لیے بھی کہ شرط ہے کہ اجر رسالت ادا ہونا چاہیے۔ پہلے شاعر نے بڑی اچھی بات کری ہے، پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج میں نہ جانا چاہیے، طواف کعبہ کیا اور دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ انشاءاللہ ہم محبت اہل بیت کے ساتھ عبادت کریں گے تو الحمدللہ تمام عبادتیں خصوصیت کے ساتھ حج قابل قبول ہوگی۔ اے کاش وہ حج تو امام زمانہ کے ظہور کے بعد انشاءاللہ انجام پائے گا۔ آپ دیکھیں اب اتنا امپورٹنٹ ہے کہ امام کا ظہور بھی خانہ کعبہ کے پاس سے ہو رہا ہے، تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ اے کاش ان کے ظہور سے پہلے یہ وہ حج جو حج اسلام چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے، اہل بیت چاہتے ہیں، وہ حج اگر ہو جائے تو امام زمانہ کے ظہور کے بعد پھر امام کو زیادہ پریشانی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔